ان مال اسر یسرا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ تحریر سبین عباس۔ میری والدہ کو ہمیشہ سورہ نشرت سے خاص لگاؤ تھا۔ وہ کہتی تھی اس سورت کو پڑھنے سے نہ جانے کیوں قلبی اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ میں نے کبھی اس بات پہ زیادہ غور نہیں کیا۔ وقت گزرتا گیا، وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں اور زندگی اپنی ڈگر پہ چلتی رہی۔ 2022 کے جب زندگی نے وہ دھچکا دیا کہ اب تک سنبھلنا ایک مشکل مرحلہ ہے، کبھی سوچا نہ تھا کہ مجھے بھی ایک دن کینسر جیسی عفریت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج بھی وہ لمحہ یاد ہے جب بایوپسی کی رپورٹ آتے ہی آغا خان ہاسپٹل سے ڈاکٹر کی کال آئی کہ فوراً آ کر ملیں۔ عباس اکیلے جا رہے تھے، ضد کر کے میں بھی ساتھ چل دی۔ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ مجھے بلڈ کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، عباس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے تو اپنا کچھ یاد نہیں کہ اس لمحے میری کیا سوچ تھی۔ دماغ ہی سن ہو گیا تھا۔ بس میرے منہ سے اتنا نکلا کہ میرے پاس کتنا ٹائم ہے۔ ڈاکٹر مسکرا دیے اور عباس سے کہا، دیکھیں ان کو کتنی ہمت دکھا رہی ہیں، آپ ان کو حوصلہ دیں نہ کہ خود ہمت ہار رہی ہیں۔ میں خود عباس کو تسلی دے رہی تھی کہ بے فکر رہو، اتنی جلدی تمہاری جان نہیں چھوڑوں گی۔ پھر ڈاکٹر نے تمام تفصیلات بتانے لگے، مگر میرا ذہن تو جیسے ان کے اس جملے پر ہی اٹک گیا تھا کہ آپ کو بلڈ کینسر ہے۔ بوجھل قدموں ہی نہیں بلکہ دل و دماغ کے ساتھ گھر آئے، ایک دوسرے کو تسلی اور حوصلہ دیتے رہے۔ عباس نے ہمیشہ ہر طرح میرا بہت محبت سے خیال رکھا۔ مرحوم ماں کی دعائیں تھیں اور میری خوش نصیبی کہ اللہ نے سعادات گھرانے کے سید زادے کو میرا ہم سفر بنایا، جس نے میری ہر بیماری میں میرا سب سے بڑھ کر ساتھ دیا اور دے رہے ہیں۔ اللہ پاک عباس کا سایہ میرے سر پہ میرے مرتے دم تک سلامت رکھے، آمین۔ اس بیماری کے دوران تمام عرصے میں مجھے لوگوں کے اچھے برے رویوں کا بہت اچھی طرح تجربہ ہوا۔ لوگوں کو یہ بات سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ کینسر کوئی موسمی بخار یا کوئی وائرل انفیکشن نہیں کہ چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک کینسر پیشنٹ کو اس بیماری اور اس کے علاج کے دوران کس اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی طور پہ بھی۔ اس کے مزاج پہ کیا اثر پڑتا ہے، کیسے اس کے موڈ بدلتے ہیں، اس کے رویوں پر یہ بیماری کس طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ اس بیماری سے گزرتے ہوئے مریض کو اپنوں کے پیار، توجہ، اپنائیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بیماری کے دوران لوگوں کے رویوں کو بہت قریب سے جاننے کا تجربہ ہوا۔ کسی نے دعائیں دیں تو کسی نے سیاسی اختلاف پہ بد دعائیں۔ جی ہاں، آج کل سیاسی اختلاف پہ گہری دوستی ہو یا سچی محبت، سب ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ تو کسی نے بے پناہ محبتوں سے گلے لگایا، کسی نے شکوے شکایتوں کے انبار لگائے تو کسی نے خلوص کے پھول پیش کیے، کوئی بے وجہ ہی ناراض ہو کر بیٹھ گیا تو کسی نے چاہتوں کے دیے جلائے، کوئی کسی کے بھڑکانے سے بدگمان ہو گیا تو کسی نے حسن ظن سے نوازا۔ منافقت کے نقاب بھی عیاں ہوئے، جو بظاہر دین کا پرچار کرنے والے مگر حقیقی اخلاق سے نابلد۔ بچپن میں یہ شعر سنا تھا، دنیا کے قول و فعل میں کتنا تضاد ہے، لب پر ہنسی دل میں کدورت لیے ہوئے۔ یہی سچائی ہے۔ بہرحال ہر اچھا برا وقت گزر ہی جاتا ہے۔ ان مشکل لمحات میں صرف اللہ ہی کی ذات ہے جس نے سب سے بڑھ کر ساتھ دیا۔ میں نے شاید کبھی اللہ کو اتنے دل سے نہ یاد کیا ہو یا اتنا قریب نہ محسوس کیا ہو جتنا اس بیماری میں کیا۔ معاشرے کے ان تمام بے حس لوگوں سے صرف اتنی گزارش ہے کہ کسی بھی کینسر کے مریض سے نہ لڑیں، اس کو اپنی بیماری سے لڑنے دیں۔ اگر آپ اس کا ساتھ نہیں دے سکتے تو اس کو اپنے رویوں سے دکھ تکلیف بھی نہ دیں۔ خدا نہ کرے آپ کو بھی اس بیماری سے گزرنا پڑے تو شاید آپ کو سمجھ آئے۔ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ رشتے دار کسی حال میں نہیں بخشتے، چاہے آپ اس طرح مرگ پر ہی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیں، صرف اللہ ہی بخشنے والا ہے، بس آپ کو اللہ پہ یقین مضبوط رکھنا ہے۔ اس رب نے کہا ہے نا، ان مال اسر یسرا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ اس آیت نے مجھے بہت حوصلہ دیا اور مجھے اب احساس ہوا کہ امی کیوں اس صورت پہ اپنے قلبی اطمینان کا اظہار کیا کرتی تھیں۔ واقعی اللہ تعالیٰ اگر مشکل دیتا ہے تو اس کے ساتھ آسانی کی راہ بھی دکھاتا ہے، اور وہ راہ مجھے مل چکی تھی، اور یہ اللہ ہی کا احسان اور اس کی دی ہوئی آسانی تھی کہ اس نے ملک کے بہترین ہاسپٹل میں بہترین علاج کروانے کی توفیق عطا کی، جو تاحال جاری ہے۔ فیملی نے، میرے دوستوں نے اور میرے اسٹوڈنٹس نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ انشاءاللہ جلد ایک دن اس عفریت سے جان چھڑا لوں گی اللہ کے کرم سے۔ ہاں، 2023 میرے لیے ہمیشہ خاص رہے گا، کیونکہ مجھے ایک گوہر نایاب ملا جرمنی سے درآمد شدہ، جس نے مجھے زندگی کو ایک نئے رخ سے دیکھنے کی سمت دکھائی، جس سے میرا یقین اپنے رب پر مزید پختہ ہو گیا۔ یہ بھی خدا کی دی ہوئی آسانیوں میں سے ایک تھی۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا اپنا معمول بنا لے، پھر دیکھیں اس رب کی رحمت۔
اپنے تمام پرخلوص ساتھیوں کا تہہ دل سے شکریہ، ان تمام لوگوں کے لیے دعائے خیر جنہوں نے ساتھ دیا اور جنہوں نے نہیں دیا۔ اس بیماری کے دوران میں نے اپنا احتساب بھی کیا اور اعتراف بھی کیا۔ اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کسی بیماری کا انتظار نہ کریں، بلکہ ہر لمحہ اس عمل کو جاری رکھیں۔ پتہ نہیں کیوں اور کب تک ہم اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور رویوں کی ذمہ داری ہمیشہ دوسروں پر ہی ڈالتے رہیں گے۔ آخر کب تک؟ یا اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور تمام بیماروں کو شفا و سلامتی دے، آمین۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔